ایسی مائیں ہیں جن سے پردہ ہے. کائنات کے ہر دعوے دار علم کو میرا چیلنج ہے، ماں محرم ہوتی ہے. جو بندے چپ بھی بیٹھے ہو، تمہارا کسی کا اپنے گھر میں اپنی ماں سے پردہ ہے؟ نہیں، کوئی پردہ نہیں ہے. ماں سے پردہ نہیں ہوتا. یہ اس طرح مائیں ہوتی جس طرح مولوی کہہ رہا ہے، تو پھر ان سے پردہ نہ ہوتا. توجہ ہے یا نہیں؟ اگر یہ عثمانی میں مائیں ہوتی تو ان سے پردہ نہ ہوتا. اب سنیے اللہ نے انہیں مائیں کیوں کہو؟ کیونکہ نبی ہو گئے تھے بیمار اور بار بار فرما رہے تھے میں رفیق الاعلیٰ سے ملنے جا رہا ہوں. بندے سمجھ گئے نبی کی تیاری ہے، انہوں نے شریعت کے مسئلے نکالے. بندہ مر جائے تو بیوی بیوہ ہو جاتی ہے، بیوہ عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے. بیوہ جب عدت گزار لے تو اس سے شادی ثواب ہے. کئی بندے اس ثواب کے چکر میں تھے. اب میں ممبر سے اتر کے آپ کے دل کو ہلا کے تو فکرہ پڑھ نہیں سکتا. کچھ بندے اس چکر میں تھے کہ نبی دنیا سے جائے گا، ہم جو رسول کی برابری کا سوچتے ہیں تو ہماری برابری کا خواب پورا ہو جائے گا. پہلے یہ حضور کی بیوی تھی، معاذ اللہ، پھر بکواس کر دے کہ اب یہ میری بیوی ہے. بے غیرتوں نے سازش کی، اللہ نے آیت بھیج دی محمد کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. مصطفیٰ کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں. ماں کہا ہے شادی سے روکنے کے لیے. اس لیے خدا نے ماں کو. اب میں اللہ سے پوچھتا ہوں خدایا تو نے شادی سے ہی روکنا تھا، پھپھیاں کہتے. پھپھی سے بھی تو شادی حرام ہے. ساری دنیا تو یزید نہیں ہوتی. یزید جیسے بے غیرت کبھی کبھی پیدا ہوتے ہیں. اس کو بیوی اور پھپھی میں کوئی فرق نہیں تھا. اس بے غیرت کا کردار ایسا ہے میں ممبر پہ بتا نہیں سکتا، اشارہ کر دیا. پھپھی سے بھی تو شادی حرام. اللہ کہہ دیتا نبی کی بیویاں تمہاری پھپھیاں. دوسری آیت میں کہہ دیتا نبی تمہارا پھپھا نہیں ہے، شادی پھر بھی رک جاتی. اللہ فرما دیتا نبی کی بیویاں تمہاری ماسیاں ہیں. بادشاہ جی شادی ماسی سے بھی نہیں ہو سکتی، لیکن اللہ نے کہا ماں ہے. اب وجہ سن لیں، اگر کہتا پھپھیاں ہیں تو پھپھی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن پھپھی کی بیٹی سے جائز ہوتی ہے. اللہ تمہیں سلامت رکھے جنہیں بات سمجھ آئی ہے. پھپھی سے ہوتی ہے شادی حرام، لیکن پھپھی کی بیٹی سے ہوتی ہے جائز. خالہ کہتا تو خالہ سے شادی حرام، خالہ کی بیٹی سے شادی جائز. اللہ نے کہا ماں ہے. زندہ باد غیرت مند قوم زندہ باد. اللہ نے فرمایا ماں ہے، ماں سے بھی شادی حرام، ماں کی بیٹی سے بھی شادی حرام. حلال حرام کی تمیز ہوتی تو فاطمہ کا رشتہ مانگنے نہ آ جاتے. بسم اللہ کی بات. آل محمد عزتوں میں اور اضافہ کریں. میں نام نہیں بتاتا، تاریخ میں جا کے پڑھیے. رسول کے گھر آ گئے، رسول کے گھر باری باری مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں، مجھے رشتہ دے دیں.
احمد مختار نے کہا مجھے اختیار ہی نہیں. کائنات کے ہر باپ کو اپنی بیٹی پر اختیار ہے، اور جس پر احمد مختار کو باپ ہو کے اختیار نہ ہو، شریعت کی زبان میں اسے زہرا کہتے ہیں. کچھ بچے جو اور بزرگ جو خاموش ہے، میرا ان کو بڑا مؤدبانہ ایک فکرہ عرض ہے، پھر آگے تقریر کرتا. اگر آپ کے ذہن میں کوئی سوال پیدا ہو میری تقریر کے متعلق، تو آپ کو اس کی قسم جسے مانتے ہیں شرم کر کے نہ بیٹھے، کھڑے ہو کر سوال کریں. خود شرم آتی ہے ساتھ والے سے کہہ دیں، اسے بھی کہنے سے شرم آتی ہے چٹ لکھ کر بھیج دیں. مجھ پہ واجب ہے جو پڑھوں وہ میں ثابت کروں. ہم ابو جہلوں کے پجاری نہیں ہیں، باب مدینۃ العلم کے بھکاری. واہ واہ حیدری، توجہ چاہتا ہوں جہاں جہاں تک میری آواز جا رہی ہے. ہر باپ کو جو اختیار ہے، جہاں چاہے بیٹی کی شادی کر دے، اور باپ ہو کے مصطفیٰ احمد مختار ہو کر فرما رہے ہیں مجھے اختیار نہیں. زہرا کی شادی خدا کے ذمہ ہے. ایک فکر عرض کرتا ہوں جنہیں تکلیف ہو رہی ہے، ان کی تکلیف میں اضافے کی خاطر، لیکن فکرہ غور سے سننا، حاصل تقریر فکرہ. ویسے تو نبی رحمت للعالمین تھا، پتھر مارنے والوں کو دعائیں دی، کوڑا پھینکنے والی کی عیادت کی، کبھی کسی سے لڑائی جھگڑا کیا ہی نہیں، لیکن بطول کے معاملے میں رحم نہیں کرتا. جس نے زہرا کا رشتہ مانگا تھا، اس کے گھر سے محمد ایک ایک رشتہ لے کر آ گئے. انہوں نے خالی رشتہ مانگا تھا، ایویں بندے شور مچاتے ہیں حضور کی شادیاں زیادہ تھی. مجھے اختیار ہی نہیں. کسے اختیار ہے؟ اللہ کو. شریف گھرانوں میں رشتے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں. مولا تیری زندگی کرے. بھائی گداؤ شہر امام حسین تیرے بچے نمو بڑا بندہ بڑا. جن بندوں کو بات سمجھ میں آئی ہے ان کو پھر کہتے ہیں شریف گھرانے میں رشتے ذمہ لگا دیے جاتے ہیں. بندہ کہہ دیتا ہے ہماری بیٹی کے لیے کوئی مناسب رشتہ دیکھنا، پھر جس کے ذمہ لگاتے ہیں وہ اپنی رینج کے مطابق، لڑکی والوں کے مطابق گھر تلاش کرتا ہے. بطول کا رشتہ محمد نے اللہ کے ذمہ لگایا ہوا تھا. اللہ نے پوری کائنات کو دیکھا، علی سے افضل کوئی دولہا نظر آیا